واہ جنرل صاحب، کیا بدلہ لے رہے ہیں آپ اس مظلوم اور پستی کی دلدل میں دسی ہوئی عوام سے، جو کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ اب ان کو گولیاں کھلا رہے ہو؟ بس کرو یار، بس کرو۔ جنرل صاحب، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ اس قوم پہ، جنہوں نے آپ کو اتنی عزت دی کہ آپ جنرل بنے، پھر آپ کو استثناء ملا، تو اب اور کیا چاہتے بتائیں؟ وہ بھی دے دیتے ہیں آپ کو۔ بس کرے، اتنا ظلم نہ کرے۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ مریم جی کے لیے کر رہے ہیں تو کرتے جائیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ تو آپ کو پتا ہے بدنام زمانہ عورت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سوشل میڈیا پر زبان زد عام ہے، اس کے بارے میں جو بھی بولتا ہے سٹارٹ ہی گراج سے لیتا ہے۔ تو میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ یہ ظلم مت کریں کسی کے کہنے پر۔ آپ اپنے منصب پہ، جسم کے لیے آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، اس پر فوکس کریں، نہ کریں۔ یہ کیا کر رہے ہیں کشمیر میں؟ کیا کر رہے ہیں بلوچستان میں؟ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کے خوف سے تو ڈرے۔ چلیں اور چھوڑ دے سب کچھ۔ آپ حافظ بھی ہیں، سید بھی ہیں، اور جنرل بھی ہیں۔ استثناء بھی آپ نے لیا ہوا۔ یہ دیکھیں نا، یہ استثناء والی کیسی بات ہے؟ اور کیا چاہیے؟ اسی لیے بندے مار رہے ہیں آپ کے، آپ پر پرچہ نہیں ہوگا، استثناء لے لیا آپ نے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے نا، اور کیا ہے؟ بتائیں، کوئی اور وجہ ہے؟ کہ صرف یہی کہ آپ نے استثناء لے لیا، مار دو، جو سامنے آئے مار دو۔ مسجد سے نماز پڑھ کے نمازی نکلے ہیں، آپ نے ان پر گولیاں برسا دی۔ کیا یہ مسلمانوں کا کام ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں بھی ایسے واقعات نہیں ہوئے جو آپ کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں۔ بس کرو جنرل، آپ کے سوا کوئی نہیں۔ آپ کو نہ کہیں تو کس کو کہیں؟ میں تمہیں بہت برا بلا بھی کہتا رہا ہوں، برا ہی کہا ہے، لیکن اب میں نے چھوڑ دیا ہے کہ شاید تمہیں میری زبان سمجھ آ جائے، ورنہ میں نے ہر طریقے سے تمہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا ہے۔ ماں بہن کی گالی نہیں دی، باقی سب کچھ کہا ہے۔ تو آپ کچھ شرم و حیا کریں، اس ملک سے وفا کریں، کیونکہ یہ وہ ملک نہیں ہے جس سے بے وفائی کی جائے۔ یہ تو مثالی لوگ ہیں، یہ تو مثالی لوگ ہیں، مہمان نوازی میں، دوستانے میں، لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرنے میں۔ یہ ویسی قوم کہاں ہے؟ پوری دنیا میں اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی کوئی ملک نہیں جو جتنا پاکستان کرتا ہے۔ تو آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کو کچھ تو خیال ہونا چاہیے، شرم چھوڑ دیں۔ میں الفاظ نہیں استعمال کرتا، کچھ خیال کریں، اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ نہیں کریں گے تو یہ عوام جو ہے نا، آپ کی طرف جب چل پڑی تو مجھے قسم ہے رب العزت کی، پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر تم آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے ہوں گے۔ یہ بات میری ذہن میں رکھو جنرل صاحب۔
آپ جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو پتا کون ہے؟ ایک بدنام زمانہ عورت جو کہ چوروں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ملکہ گراج، جس کو لقب ملا ہوا ہے۔ تو آپ اس کی خاطر یہ سارا نظام بگاڑ دیا آپ نے چھوڑا نہیں کسی کو، کیوں؟ یہ بتائیں کہ کیوں کر رہے ہیں یہ آپ؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ پیسوں کی ضرورت ہے؟ میں تمہیں اکٹھے کر دیتا ہوں کہ یار جنرل صاحب کو پیسے دیں، میرے پاس جتنی جائیداد اپنے نام لگوا لو، یہ ظلم مت کرو، یہ جو تم ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہو نا، یہ نہ کرو۔ جنرل آخر خدا کو جواب دینا ہے، وہاں استثناء نے تمہیں نہیں بچانا، یہاں کے لیے تو تم نے اپنے آپ کو سیف کر لیا اپنی حد تک کہ جی میرے پاس استثناء ہے، اب مجھے کوئی کچھ بھی کہنے والا نہیں۔ آپ نے زرداری جیسے چور کو، جو کہ 10% کتابوں میں لکھا ہوا ہے انٹرنیشنل، انہوں نے لکھا ہے، جو محرخ ہیں، جو کتابیں لکھنے والے ہیں، انہوں نے زرداری کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ 10% ہے۔ بغیر ثبوتوں کے تو نہیں نہ لکھا ہوگا، آپ نے اسے صدر بنا دیا۔ اب اس کے بیٹے کو آپ صدر بنانے کے چکر میں ہیں، یا وہ یا مریم۔ کیا ہمارے مقدروں میں یہی لکھا ہوا ہے؟ بس کرو جنرل، یا تم یا بھٹو زندہ ہے، یا نواز شریف، میاں شریف زندہ ہے، بس یہی کچھ ہے تمہارے پاس۔ یہ اپنے پاس رکھو اور اس قوم کو معاف کرو اور جاؤ۔ اللہ تمہیں نیکی کی ہدایت دے، میری یہ دعا ہے تمہارے لیے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، مگر یہ جرنیل نہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔ گولی کیوں چلائی؟ اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ بات یاد رکھنا۔